أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ كَانُوا، اور اگر یہ لوگ یہودی یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لے آتے، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ اور جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر، الیہ اس پر، اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس پر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لے آتے. یہ تین شرائط اگر یہ پوری کر دیتے یہودی، تو اس کے نتیجے میں متخذوہم، نہ یہ بناتے اولیاء اپنا دوست ان کافروں کو. اگر اللہ پر یقین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر یہ چیزیں تین وہ پوری کر دیتے تو یہ کافروں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناتے. اگر اس آیت کو مانا جائے یہی جو سلسلہ کلام چل رہا ہے یہودیوں ہی کے متعلق، تو پھر مراد یہ ہو جائے گی جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ یہودی ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور نبی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہودیوں کے متعلق آپ مان رہے ہیں ان آیات کو تو پھر تو یہاں نبی اور وما انزل الیہ اور جو ان پر نازل کیا گیا ہے یہ دونوں کی تعیین یہودیوں کے حساب سے ہو جائے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جو ان پہ نازل کی گئی یعنی تورات، ان تین چیزوں پر وہ مانتے، متخذوہم اولیاء، تو یہ ان مشرکین مکہ کو اپنا دوست کبھی نہ بناتے، کیونکہ تورات میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی توحید قائم کرو، تورات میں بھی یہی حکم ہے نبوت کی اتباع کا، تورات میں بھی یہی حکم ہے کہ تم کسی اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. اور کچھ حضرات نے اس کو مانا ہے منافقین کے متعلق اس امت کے، تو اگر منافقین کے متعلق مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو چیز آپ پر نازل کی گئی یعنی قرآن، متخذوہم اولیاء، یہ اپنا دوست ان مشرکین کو نہ بناتے. یہ مشرکین کے ساتھ ان کی دوستی اور تعلق اللہ نے اس پہ شدید طور پر تنقید کی ہے اور شدید نکیر فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کو اپنا دلی دوست بنانا یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، لوگوں آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِفُ، کسی آدمی کو دیکھنا ہو تم نے تو یہ دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، وہ چیز غالب آ جاتی ہے. جن کے ساتھ دوستی اور تعلق ہوتا ہے وہ تعلق اور دوستی غالب آ جاتی ہے، اور اتنی غالب آ جاتی ہے کہ انسان کے عقائد، نظریات، ہر چیز اس سے متاثر ہونا شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ آخر پر پہنچتے پہنچتے وہ اپنے دوستوں میں ڈھل جاتا ہے. اگر خیر کا غلبہ ہو تو خیر کی طرف اور شر کا غلبہ ہو تو اس کی طرف چل پڑتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ کسی چیز کو خدا کی نازل کردہ کتاب کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تو کبھی بھی ان مشرکین سے دوستی نہ لگاتے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا، اور بات یہ ہے اصل میں لاکن، پر ان میں کثیرا منہم، بہت سے لوگ ہیں، فاسقون جو فاسق ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو فسق سے کام لیتے ہیں. اس آیت کو شروع کیا اللہ تعالی نے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر، تو ایمان کے مقابلے میں آخر پر آ کر کہا ہے فاسق. تو اس فسق سے مراد مفسرین کہتے ہیں کفر ہے، کیونکہ ایمان کے مقابلے میں آ گیا نا. تو
تو کہتے ہیں ایمان کے مقابلے میں یہ عقیدے کا فسق ہو گیا، اور عقیدے کا فسق جو ہے اس کی انتہا کفر ہے۔ تو عقیدہ برباد ہوا ان کا، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں، تو یؤمنون کے مقابلے میں فاسقون آ گیا، تو ایمان کے مقابلے میں کفر آ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثر کافر ہیں، تو کافر کو اپنے دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اپنے دین کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اس لیے تم ان لوگوں پر یہ دیکھو کہ ان میں کیا کیا خرابی ہیں،